آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ فلسفی مشیل فوکو کے ایک خاص خیال پر بات کرنے والے ہیں۔ جی؟ ان کی مشہور کتاب ہے دی آرکیالوجی آف نالج، اور اس میں ایک باب ہے ڈسکرسو فارمیشنز۔ آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، یہ ایک کافی گہرا موضوع ہے۔ ہاں، تو اصل سوال یا جو بنیادی نقطہ فوکو اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا طب یا سمجھیں معاشیات، تو کیا یہ صدیوں سے ایک ہی چیز چلی آ رہی ہیں؟ کیا یہ ایک ہی علم ہے؟ اچھا سوال ہے۔ فوکو اسی پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کیسے مان لیتے ہیں کہ جو باتیں، جو بیان مختلف زمانوں میں دیے گئے وہ سب ایک ہی شعبے کا حصہ ہیں؟ بالکل، یہ وحدت آتی کہاں سے ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ 17ویں صدی میں کوئی ڈاکٹر سر درد کو جیسے سمجھتا تھا، جی، اور 20ویں صدی میں کوئی سمجھ رہا ہے، تو کیا یہ واقعی ایک ہی طب ہوئی؟ یہ ایک بڑا چیلنج ہے روایتی سوچ کے لیے۔ تو آج کوشش کرتے ہیں اس گتھی کو سلجھانے کی۔ ٹھیک ہے، تو فوکو پہلے تو ان عام جوابات کو دیکھتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم عام طور پر علمی شعبوں کو ایک مانتے ہیں۔ اچھا، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ جوابات اصل میں کافی کیوں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا کیا ہے؟ پہلا خیال ہے موضوع کا، یعنی آبجیکٹ۔ کیا سارے بیانات اس لیے ایک ہیں کہ وہ ایک ہی چیز کے بارے میں ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر پاگل پن۔ اچھا، ہاں، یہ تو منطقی لگتا ہے کہ اگر سب پاگل پن پر بات کر رہے ہیں تو وہ ایک ہی علم، نفسیات یا طب کا حصہ ہوں گے۔ ظاہر ہے، لیکن فوکو کہتے ہیں نہیں، رکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاگل پن جیسی چیز کوئی ایسی ٹھوس حقیقت نہیں جو ہمیشہ سے ایک جیسی ہو، بلکہ یہ تصور تو خود ان باتوں سے، اس گفتگو سے بنتا ہے جو اس کے بارے میں ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ڈاکٹر پاگل پن کو الگ طرح سے دیکھتے ہیں، قانون والے الگ نظر سے، سماج کا اپنا زاویہ ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ یہ سب بدلتا رہتا ہے۔ اچھا، تو پاگل پن کا مطلب ہی بدلتا رہتا ہے؟ بالکل۔ تو اگر موضوع ہی مستقل نہیں تو اس کی بنیاد پر علم کو ایک کیسے کہیں؟ بات تو وزنی ہے۔ اچھا، تو اگر موضوع نہیں تو پھر شاید بات کرنے کا انداز، یعنی سٹائل، وہ ایک جیسا رہتا ہو؟ ہاں، یہ دوسرا مفروضہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ 19ویں صدی کی میڈیکل تحریروں کا ایک خاص بیانیہ انداز تھا، تو کیا یہ چیز علم کو جوڑتی ہے؟ فوکو اس سے بھی پوری طرح متفق نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی علم جیسے طب میں صرف بیانات یا تحریریں نہیں ہوتی۔ اچھا، اور کیا ہوتا ہے؟ اس میں اندازے ہوتے ہیں، مفروضے ہوتے ہیں، اخلاقی قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، قاعدے قانون ہوتے ہیں، بہت کچھ شامل ہے۔ ٹھیک۔ اب پھر یہ انداز بھی تو وقت کے ساتھ بدلتا ہے نا؟ نئی مشینیں آ جاتی ہیں، نئی ٹیکنالوجی، نئے نظریے۔ ہاں بالکل، جیسے ایکس رے آیا تو طب کا انداز بدل گیا۔ بالکل۔ تو بات کرنے کا طریقہ، وہ انداز، وہ بھی بدل جاتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی بہت پکی بنیاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو موضوع بھی گیا، انداز بھی گیا۔ اگلا نمبر پھر آتا ہے تصورات کا، کانسیپٹس۔ جی، تصورات۔ کیا علم اس لیے ایک ہے کہ اس میں کچھ بنیادی تصورات، کچھ کور کانسیپٹس ہمیشہ رہتے ہیں؟ جیسے گرامر میں ہم فائل، فعل، مفعول کی بات کرتے ہیں، یہ تو لگتا ہے کافی مستقل ہیں۔ لگتا تو ہے، لیکن فوکو کے نزدیک یہ بھی کافی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ نئے تصورات آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ پرانوں سے ہی نکلتے ہیں، کچھ بالکل الگ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو پرانے تصورات کے بالکل الٹ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جیسے گرامر کی ہی مثال لیں، بعد میں لسانیات میں کئی نئے تصورات آئے جو پرانی کلاسیکل گرامر کے بنیادی ڈھانچے میں ٹھیک سے فٹ نہیں بیٹھتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو تصورات کا ہمیشہ ایک جیسا رہنا بھی ضروری نہیں، گارنٹی نہیں۔ اور چوتھا اور آخری عام خیال وہ تھا موضوعات کا، تھیمز۔ جی، تھیمز۔ جیسے ارتقاء کا نظریہ، یا 18ویں صدی کی ایک معاشی سوچ تھی، فزیوکریسی۔ کیا اس طرح کے بڑے موضوعات ہیں جو علم کو اکٹھا رکھتے ہیں؟ یہاں فوکو ایک اور دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ ایک ہی تھیم، جیسے آپ نے کہا ارتقاء، وہ مختلف زمانوں میں بالکل مختلف تصورات اور دلائل پر مبنی ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ ہاں، جیسے ڈارون کا جو نظریہ تھا ارتقاء کا، وہ ان سے پہلے کے لوگوں کے نظریات سے بہت بہت مختلف تھا۔ تھیم ایک ہی تھی،
ارتقا، لیکن بنیادیں الگ تھیں۔ اور دوسری طرف کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جیسے بنیادی اصولوں سے بالکل الٹ نظریات نکل آتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے؟ جیسے 18ویں صدی میں ہی فزیوکریسی والے تھے اور یوٹیلیٹیرینزم والے تھے۔ دونوں معیشت کے کچھ بنیادی اصولوں جیسے قدر اور پیداوار کو استعمال کر رہے تھے، جی، لیکن بالکل مختلف بلکہ متضاد نتیجوں پر پہنچ رہے تھے۔ واہ! تو یہ چاروں عام بنیادیں، موضوع، انداز، تصورات اور تھیمز فوکو کے مطابق کسی علم کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے کافی نہیں؟ بالکل، وہ ان سب کو رد کر دیتے ہیں ایک طرح سے۔ تو پھر یہ علمی شعبے، یہ طب، معاشیات وغیرہ بنتے کیسے ہیں؟ اگر ان میں کوئی مستقل جوہر نہیں تو ان کی پہچان کیسے بنتی ہے؟ اب بات سمجھنے والی آ رہی ہے۔ بالکل، یہیں پر فوکو اپنا اصل نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنے کے بجائے کہ ان میں کیا ایک جیسا ہے، کیا مشترک ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان میں جو فرق ہے، جو فاصلے ہیں، جو تبدیلیاں ہیں، یعنی جو بکھراؤ یا انتشار ہے، وہ کس طرح منظم ہے، اس میں کیا نظم ہے۔ انتشار میں نظم، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ جی، وہ اس بکھراؤ میں ایک خاص قسم کی باقاعدگی تلاش کرتے ہیں۔ باقاعدگی؟ کس قسم کی باقاعدگی؟ یہ باقاعدگی اصل میں وہ غیر تحریری یا کبھی تحریری اصول ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ کسی خاص وقت میں، کسی خاص علم میں جی، کن چیزوں پر بات ہو سکتی ہے، کس طرح سے ہو سکتی ہے، کون سے تصورات استعمال کیے جا سکتے ہیں، کون سے نظریاتی راستے، کون سے آپشنز ممکن ہیں یا قابل قبول ہیں۔ اچھا، یعنی کچھ اصول ہیں جو کھیل کے میدان کی طرح حد مقرر کرتے ہیں۔ بالکل، بہت اچھی مثال ہے۔ یہ اصول ہی ان بکھرے ہوئے مختلف بیانات کو ایک نظام میں، ایک خاص شکل میں پورتے ہیں۔ تو یہ جو اصولوں والا نظام ہے، ہاں، اسی اصولوں والے نظام کو جو اس بکھراؤ کو منظم کرتا ہے، فوکو اسے گفتگو کی تشکیل یا ڈسکرسو فارمیشن کا نام دیتے ہیں۔ ڈسکرسو فارمیشن، ٹھیک۔ اور ان اصولوں کو وہ تشکیل کے اصول، رولز آف فارمیشن کہتے ہیں۔ اچھا، یہی اصول ہیں جو کسی علم جیسے طب یا معاشیات کی ایک مخصوص وقتی پہچان بناتے ہیں، اور یہ پہچان وقت کے ساتھ بدل بھی سکتی ہے جب یہ اصول بدلتے ہیں۔ تو یہ پہچان کسی مستقل جوہر یا آئیڈیا پر نہیں ٹکی ہوئی؟ نہیں، فوکو کے مطابق نہیں، یہ ان اصولوں کے نظام پر منحصر ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوکو کے مطابق علم کی تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے بالکل نہیں۔ جس میں بس چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہوں، یا یہ صرف بڑے بڑے مفکروں، عظیم مصنفین کی کہانی بھی نہیں ہے؟ ہاں، یہ روایتی تاریخ علم سے بہت مختلف تصویر ہے۔ فوکو کہتے ہیں کہ یہ مختلف تشکیل کی تشکیلوں کا ایک سلسلہ ہے، ایک کے بعد ایک آنے والے نظام، اور ہر تشکیل، ہر نظام اپنے اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو علم ایک طرح سے متحرک ہے، اصولوں کے تابع ایک عمل؟ بالکل، فوکو ہمیں یہی دعوت دیتے ہیں کہ علم کو ایک ساکت چیز، ایک خزانہ سمجھنے کے بجائے اسے ایک زندہ، اصولوں کے تحت چلنے والے عمل کے طور پر دیکھیں۔ یکسانیت تلاش کرنے کے بجائے اس بکھراؤ کے نظام کو، اس کی باقاعدگی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تو سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ذہن میں کھٹک رہا ہے، جی، اگر علم کی بنیاد، جیسا کہ فوکو کہہ رہے ہیں، مستقل سچائیوں یا لازوال تصورات پر نہیں ہے، بلکہ ان بدلتے ہوئے تشکیل کے اصولوں پر ہے، تو کیا ہم واقعی ایک دور کے علم کا دوسرے دور کے علم سے موازنہ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم نے ترقی کی ہے، یا یہ بس ایک نظام سے دوسرے نظام میں تبدیلی ہے جس کا کوئی بیرونی، کوئی موضوع پیمانہ نہیں؟ یہ سوال فوکو ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا یہ ترقی ہے یا صرف تبدیلی؟ اس کا جواب آسان نہیں۔